عزیز طلباء طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے رموز اوقاف پر۔ رموز اوقاف پر ہم اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس میں ہم نے رموز اوقاف کی تعریف پڑھی تھی، اس کی اہمیت پر بات کی تھی اور ختمہ، رابطہ، سکتہ، سوالیہ یا استفہامیہ اور وقفہ پر تفصیلی روشنی ڈالی تھی اور مثالوں کے ذریعے انہیں سمجھا تھا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا جائے گا، اب وہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ مزید علامتوں پر اور ان کو پڑھیں گے اور مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تفصیلیہ، یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، جس کے معنی تشریح کرنا یا فہرست کے ہیں۔ رابطہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ استعمال، کسی کام یا چیزوں کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، کسی عبارت میں مثال پیش کرنے کے لیے یا کسی جملے میں اشیاء کی فہرست بیان کرنی ہو تو تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں۔ لائبریری کے لیے خریدی گئی کتابوں کی تفصیل یہ ہے: دیوان غالب، کلیات اقبال، نسخہ ہائے وفا اور آب گم وغیرہ۔ نمبر 2، ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں۔ تفصیلیہ کی علامت مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ۔ اگلی علامت ہے واوین۔ کوئی اقتباس دیا جائے یا کسی شخص کا قول نقل کیا جائے تو اس کے آغاز اور اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ استعمال، کسی مضمون میں موضوع کی مناسبت سے کسی مصنف و ادیب کے قول یا کسی کتاب کے اقتباس کو نقل کرتے وقت اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جملوں کے درمیان اہمیت کے پیش نظر کسی خاص نام یا مقام کو بھی واوین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں۔ نمبر 1، کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے اس قول کو واوین میں لکھا ہے۔ نمبر 2، عصری علوم سے مسلمانوں کو آراستہ کرنے میں سر سید احمد خان کا کردار رہا ہے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں آج بھی ہندوستان میں قائم ہے۔ اس جملے میں ہم نے سر سید احمد خان کو واوین میں لکھا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ہندوستان کو واوین میں لکھ کر واضح کیا ہے۔ اگلی علامت ہے کوسین۔ کوسین قوس کی جمع ہے جس کے معنی کمان کے ہیں۔ یہ علامت جملہ معترضہ کو درج کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ معترضہ ایسے الفاظ یا جملوں کو کہتے ہیں جن کا عبارت سے براہ راست تعلق نہ ہو، لیکن ان کے بغیر عبارت میں کمی یا تشنگی کا احساس ہو اور ان کے ذریعے عبارت کی وضاحت ہوتی ہو۔ استعمال، جملہ معترضہ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، جملے میں اگر کسی اردو اسم یا لفظ کو انگریزی میں لکھا جائے تو اسے کوسین میں لکھا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیے۔ نمبر 1، مشتاق احمد یوسفی، جو اردو کے بہت بڑے مزاح نگار ہیں، کی نئی کتاب بازار میں آ گئی ہے۔ یہاں پر ہم نے جو اردو کے بہت بڑے مزاح نگار ہیں کو کوسین میں لکھا ہے۔ اس کا جملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے، لیکن اس جملے کے ذریعے ہم نے اس جملے کو واضح کیا ہے۔ مرزا غالب کا شمار نابغہ روزگار، لیجنڈ شعراء میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے نابغہ روزگار کا انگریزی ترجمہ لیجنڈ کوسین میں دیا ہے۔ نمبر 3، اعجاز کے والد جو ڈاکٹر ہیں کل سعودی عرب جا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے جو ڈاکٹر ہیں یعنی اس جملے کی وضاحت کی ہے کہ اعجاز کے والد کا پیشہ کیا ہے، اس لیے ہم نے اس کو کوسین میں لکھ دیا ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، تعریف، جب کسی کو پکارنا ہو یا مخاطب کرنا ہو تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جن جملوں میں خوف، حیرت، خوشی، غمی، افسوس، نفرت، حسرت، تنبیہ، تحسین یا غصے کے جذبات کا اظہار کیا جائے تو وہاں یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کاش ہم میچ جیت جاتے، کاش کے بعد ہم نے ندائیہ یا فجائیہ کی علامت استعمال کی ہے۔ شاباش تم ضرور کامیاب ہوگے،
شاباش کے بعد ہم نے اس علامت کو استعمال کیا ہے۔ اے لوگو میری بات غور سے سنو، یہاں پر ہم نے اے لوگوں کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کی ہے۔ اے خدایا ہمارے حال پر رحم فرما، اف کتنی شدید گرمی ہے، یہاں پر ہم نے اف کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کی ہے۔ اگلی علامت ہے خط۔ کوسین کی طرح خط کی علامت بھی جملہ معترضہ کے شروع اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، سارا مکان، خط کی علامت، دیواریں، فرنیچر، پردے اور بجلی کا سامان، خط کی علامت، جل کر راکھ ہو گیا۔ یہاں پر جو خط کے درمیان جملہ لکھا ہوا ہے اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہے، سارا مکان جل کر راکھ ہو گیا، لیکن خط کے درمیان ہم نے اس جملے کی وضاحت کی ہے۔ اشرف خط کی علامت، اگرچہ سب اسے برا کہتے ہیں، خط کی علامت، تم نے اسے دوست بنا لیا ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے خط کے درمیان لکھے ہوئے جملے سے اس جملے کو واضح کیا ہے۔ سلیم خط کی علامت، بلکہ اس کا سارا خاندان، خط کی علامت، امریکہ چلا گیا۔ اگلی علامت ہے حاشیہ۔ تعریف، بعض اوقات کسی مضمون یا عبارت میں کچھ امور وضاحت طلب ہوتے ہیں، ان کی وضاحت حاشیے کی علامت لگا کر صفحے کے نیچے حاشیے میں درج کر دی جاتی ہے۔ حاشیے کی کوئی مثال ہم پیش نہیں کر رہے، حاشیے کے حوالے سے مختلف کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاشیے کے طور پر عبارت کی وضاحت جو ہے وہ صفحے کے نیچے ایک لائن لگا کر اس کی وضاحت کی جاتی ہے، وہی جو ہے وہ حاشیہ کہلاتا ہے۔ اگلی علامت ہے تخلص۔ تعریف، شاعر اپنے ذاتی اور خاندانی نام کے علاوہ جو نام شاعرانہ شناخت کے طور پر اپناتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ عام طور پر شاعر اپنی شناخت کی خاطر غزل کے مقطع میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور اس پر علامت تخلص لگائی جاتی ہے۔ مثالیں دیکھیے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ تیسری مثال دیکھیے، حبیب جالب کے ہاں مزاحمت کا رنگ نمایاں ہے، یہاں پر ہم نے میر، فیض اور حبیب جالب پر علامت تخلص استعمال کی ہے۔ عزیز طلبہ، طالبات اور معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔